خواتین و حضرات، ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں میری نظر میں ود پاسٹر پرویز سہیل میں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جو ہے کرنٹ ایشوز پہ بات کرتے ہیں اور بہت سی ویڈیوز آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں. اور جو ہے ان دنوں ہمارا جو تھوڑا سا پروگرام ہمارا لیٹ ہوا، اس کی وجہ یہ تھی کہ پاسٹر پرویز سہیل صاحب جو ملک سے باہر تھے اور ہمیں بھی چانس نہیں مل رہا تھا کہ ہم ان سے کچھ سوالات، جو میلز ہمارے پاس بہت زیادہ آئی ہوئی تھی، ناظرین نے، آپ لوگوں نے ہمیں بہت سی میلز کی تھی، تو آج پھر سے ہم خوش ہیں اس بات کے لیے کہ آج ہمارے ساتھ پھر ایک بار پاسٹر پرویز سہیل صاحب موجود ہیں. سر، ہم آپ کو پہلے ویلکم کہتے ہیں ایک بار پھر اپنے شو میں. تو جانتے ہیں ہم کہ آپ ان دنوں کافی بزی آپ کا اور آپ ملک سے باہر بھی رہے اور دوسرا کرسمس سیزن چل رہا تھا، تو چند جو میلز ہمارے پاس آئی تھی تو آج ہمیں موقع ملا کہ ہم آپ سے باتیں کر سکیں. نوشہرہ میں آپ کی تقریر سننے کو ملی ہمیں فیس بک، یوٹیوب پہ، تو اسی حوالے سے جو ہم پہلا کوشچن تھا ہمارا، بہت سے سوالات آپ نے ہمیں تھرو میلز کیے ہیں، تو میں پہلا سوال آپ سے اسی تقریر کے حوالے سے کروں گا جو آپ نے نوشہرہ میں کی. کوشچن آپ سے یہ تھا کہ جیسے آپ نے اس میں مذہبی آزادی کی بات کی کہ مسیحیوں کو پاکستان میں مذہبی آزادی حاصل ہے، تو اس بارے میں ہم جاننا چاہیں گے کہ بہت سے لوگوں نے اس کو اپوز کیا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دانش، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ سے بھی اور ناظرین آپ سے بھی اس بات کی معافی چاہتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ آپ بہت دلچسپی لیتے ہیں اس پروگرام میں، میری نظر میں ود پاسٹر پرویز سہیل، چونکہ یہ برننگ ایشوز ہوتے ہیں، کرنٹ افیئرس پر ہم بات کرتے ہیں اور اس کو کلام مقدس، بائبل مقدس کے مطابق آپ کے سوالات کے جواب ہم آپ تک پہنچاتے ہیں. لیکن دانش، جو بات آپ نے کی ہے کہ میں پورا مہینہ مصروف رہا، یہ حقیقت ہے. میں پورا دسمبر کا مہینہ مصروف رہا، تقریبات تھیں، مختلف چینلز پہ پروگرامز تھے، وہ مجھے کرنے تھے، اور میں خدا ان کا شکر کرتا ہوں کہ وہ سب کچھ میں کر پایا. اب میں جو کہ 29 کو انٹرفیتھ کرسمس ملن پارٹی جو نوشہرہ میں ہوئی، وہاں جو میں نے اسپیچ دی ہے، جو میں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، وہاں ہمارے ساتھ مسلم علماء تھے اور مختلف مائنورٹیز کے لوگ، غیر مسلم، ہندو، بالمیک، مسلم بہن بھائی ہمارے ساتھ تھے، جرنلسٹ وہاں تھے، ادیب، دانشور وہاں تھے. اور دانش، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پرفضل کلیسیا کی رویا ہے ناظرین، اور پرفضل کلیسیا کی رویا کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ پرفضل کلیسیا کی رویا کے ساتھ ساتھ یہ یسوع مسیح کی رویا ہے کہ جاؤ اور قوموں کو شاگرد بناؤ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ رویا جو یسوع مسیح کی ہے، ہم پی ایف کے لوگ، پرفضل کلیسیا کے لوگ اس رویا میں شریک ہیں، اور اس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے پاس کس طرح لوگوں کو لایا جا سکتا ہے. نجات کا وہ کام جو یسوع مسیح نے میری اور آپ کی خاطر صلیب پر کیا، مجھے اور آپ کو گناہوں سے رہائی بخشی، اور ہم یسوع مسیح کے اس بہائے ہوئے لہو کے وسیلے آزاد کیے گئے، چھڑائے گئے اور نجات یافتہ کہلاتے ہیں. جہاں تک بات ہے اس تقریر میں کچھ لوگوں نے یہ بات مجھے بھی پتہ ہے کہی ہے، اور یقیناً میں نے اس تقریر میں بھی یہ بات کہی تھی کہ مجھے پتہ ہے کہ بہت سے لوگ مجھے اپوز کریں گے اور میرے خلاف بھی ہوں گے، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ محرومیاں، مایوسیاں، ناانصافی، تعصب یہ بہت زیادہ ہے. اور یہ صرف اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نہیں ہے، میں بہت دنیا کے ممالک میں گیا ہوں، میں وہاں بھی دیکھتا ہوں کہ جہاں لوگ مذہبی اعتبار سے مائنورٹیز میں ہیں، ان کے ساتھ سلوک ایسا ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جب ہم رہتے ہیں اور یہاں جو غیر مسلم ہیں، جب ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں تو وہ محسوس کریں گے، اور یہ بڑی نیچرل ہے. آف کورس کہ ایسا ہونا بھی چاہیے اور ہوتا ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں. محرومیوں، مایوسیوں اور زیادتیوں کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ زیادتیاں تو میرے ہی ساتھ ہوئی ہیں، پی ایف کے ساتھ، پرفضل کلیسیا کے ساتھ ہی ہوئی ہیں. لیکن میں جس کا ماننے والا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یسوع المسیح کا ماننے والا، جیزس کرائسٹ، جن کی یہ تعلیم ہے کہ جس ملک میں رہتے اس کی سلامتی چاہو، اعلیٰ حکمرانوں کے تابع رہو، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، اپنے پڑوسی کو اپنی مانے جانو، اپنے دشمن سے محبت رکھو. اور پھر ایک مسیح ہوتے ہوئے مجھے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب مذہبی آزادی کی بات جب ہم کرتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب کبھی بھی ہم کروسیڈز، کنونشن، عبادتیں کرنے کا پروگرام بناتے ہیں اور گورنمنٹ سے ہم اپروول لیتے ہیں، اور خدا ان کا شکر ہے کہ ہماری ضلعی انتظامیہ اور اس امید کے ساتھ کہ پورے پاکستان میں سبھی جگہ بہت اہم جگہوں پر اور چرچز میں ہمارے پروگرام میں سیکورٹی فراہم کی جاتی ہے، ہمیں بڑی آزادی کے ساتھ عبادت کا حق حاصل ہے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بھی ہمیں اس کی آزادی دیتا ہے. اب مجھے پتہ ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور ہے کہ آئین میں تو ہمیں اجازت ہے
لیکن پریکٹیکل تو ایسا نہیں ہو رہا. ہاں میں آپ کے ساتھ ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آئین پاکستان تو ہمیں اجازت دے رہا ہے, لیکن جب کبھی بھی عبادت گاہ چرچ بلڈنگ کی تعمیر کی بات آتی ہے, جب ہم اینٹ رکھنے جا رہے ہوتے ہیں, ابھی پلاٹ خرید ہی رہے ہوتے ہیں, تو بہت سے لوگ اسے اپوز کرتے ہیں کہ یہاں عبادت گاہ یا چرچ نہیں بن سکتا. لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میجورٹی کی بات کرتے ہیں, کسی ایک طبقے, ایک فرقے, ایک گروہ کی بات تو کرتے ہی نہیں ہیں. اور مذہبی آزادی اس لیے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہمارے بہت سے مسلمان بہن بھائی علماء ہمارے ساتھ ہیں, اور وہ ہمارے عقیدے کے مطابق ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہمارے عقیدے کے مطابق ہمیں کبھی کوئی اپوز نہیں کرتا. اور میں اس بات کا زندہ گواہ ہوں کہ پاکستان ٹیلی ویژن اسلام آباد سینٹر پی ٹی وی ہوم سے اگر آپ پروگرام دیکھیں کرسمس اور ایسٹر کے, وہاں تمام سینسرشپ ختم ہو چکی ہے. آپ آزادی کے ساتھ اپنے عقیدے, اپنے مسلک کی بات کرتے ہیں. میں پاکستانی مسیح ہونے کے ناطے اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ ہم بڑی آزادی کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور دانش, میں سمجھتا ہوں کہ جس آزادی کی میں بات کرتا ہوں تو ناظرین یہی آزادی ہے. آپ جن محرومیوں کی بات کرتے ہیں وہ تو سبھی جگہ محرومی ہیں, اور میں کسی جگہ بھی کسی پارٹی کو یا کسی حکومت کو یا کسی صوبے کو یا کسی لیڈر کو سپورٹ نہیں کر رہا. میں نے تو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ میرا تو کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرا تعلق جو ہے وہ تو پاکستان سے ہے. اس لیے عزیزوں, میں سمجھتا ہوں میرے بھائیوں بہنوں کہ آپ اس بات کو اس طرح سے مت لیجئے کہ میں یہاں پاکستان میں بیٹھ کے شاید کسی کی نمائندگی کر رہا ہوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ یسوع المسیح نے بہت پہلے اپنی زمینی خدمت میں یہ بات بتا دی تھی ہمیں کہ جب میرے سبب سے لوگ تم کو ستائیں گے, ناحق ستائیں گے, تو پھر کیا ہے, تو مبارک ہو, خوشی منانا, نہایت شادمان ہونا, کیونکہ آسمان پر تمہارے اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے. میری نگاہ تو اس بات پر ہے کہ جب ہم مسیح کہلاتے ہیں تو بھی اتنا شور ڈالنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے, اتنی مشکل میں اپنے آپ کو ڈالنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو. اچھا ہے کہ آپ خدا کے حضور ہاتھ بلند کریں, اپنے دشمنوں کے لیے بھی, اپنے ستانے والوں کے لیے, اس لیے کہ جس کے تو آپ فالوور ہیں, جس کے آپ کے نام کے کہلاتے ہیں, اگر ان کی تعلیمات کو ہم اپنی زندگی میں نہیں لیں گے, اپنے زور بازو سے کچھ کرنا چاہیں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں پولیٹیشنز, پولیٹیکل ورکرز اگر وہ ایسا کچھ کر رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں, ہم خوش ہیں, اس لیے کہ ان کا پورشن ہے یہ, انہیں ایسا کرنا چاہیے. اور یقیناً اگر وہ ایسا کر رہے ہیں, بہت سے لوگ ہیں ابراڈ, بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہاں بیٹھ کر بہت سی موو چلا رہے ہیں, ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, وہ مائنورٹی رائٹس کی بات کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں, ہم ان کی تائید کرتے ہیں, اور ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بحیثیت مسیحی رہنما اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یسوع مسیح کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے میں کبھی بھی کسی بھی فورم پر اپنے پیارے ملک پاکستان کو بدنام ہوتا دیکھ نہیں سکتا. اگر ہمارے ساتھ زیادتیاں بھی ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک بحیثیت مسیحی میں اسے برداشت کروں گا, اور اپنے وطن کا جھنڈا سب سے لالی پرچم ہمیشہ سر بلند رکھوں گا. اور میں آپ سے بھی یہ کہوں گا, اگر آپ مسیحی ہیں, مجھے کسی اور مذہب کی بات نہیں میں کر رہا, اگر آپ مسیحی ہیں, کیونکہ کرائسٹ کی یہ ٹیچنگ ہے, اعلیٰ حکمرانوں کے تابع رہو, کیونکہ جو حکومت بھی ہے وہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے ہے. اب اس میں کوشچن نہیں ہے کہ اعلیٰ حکومتیں کون سی ہیں, چھوڑ دیں, ترازو اپنے ہاتھ میں نہ لیں. اب کرائسٹ کی ٹیچنگ کو دیکھیں جو فرماتے ہیں اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو, اپنے پڑوسی کو اپنی ماں نہیں جانو. تو پھر طبقہ کوئی بھی ہو, مذہب کوئی بھی کیوں نہ ہو, عقیدہ کسی کا کچھ بھی کیوں نہ ہو, بحیثیت پاکستانی مجھے اور آپ کو اس کی تعمیر میں, اس کے استحکام میں اپنا حصہ ڈالنا ہے. اور آئیں ان چیزوں سے بالا ہوں, اپنی آنکھیں آسمان کی طرف بلند کریں. یہوہ یری جو مہیا کرنے والا خدا ہے, وہ جو ہماری پناہ گاہ ہے, وہ جو ہماری سلامتی ہے, اس پر بھروسہ کریں. اور یہ ملک یسوع نے ہمیں اس لیے دیا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہ اس میں یسوع کا نام جلال پائے. اور وہ یسوع کا نام جلال اس طرح پائے گا, ہم اگر پھڑپھڑائیں گے, شور مچائیں گے تو کیا ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ میں یقین سے آپ کو بتاتا. ہاں اگر آپ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں تو پھر ایک ہے, اور وہ یسوع ہے, اس کے حضور ہاتھ بلند کریں, وہ آپ کے مسئلوں کا حل ہے. غربت, مفلسی, بیماری, مایوسی, حقوق, یہ سب کچھ یسوع آپ کو دے گا. اور میری دعا ہے کہ آپ اس ایمان میں لبریز ہوں. ہاں میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہمیں مذہبی آزادی حاصل ہے. ہاں ضرور ہے. میں آپ کو بھی یہ کہوں گا اس ایمان میں آگے بڑھیں, اور اگر کہیں ایسی مایوسی کی باتیں ہیں بھی تو اسے درگزر کریں, اس لیے کہ میرے اور آپ کے نجات دہندہ یسوع نے پہلے ہی یہ بات ہمیں بتا دی تھی کہ تمہارا اجر آسمان پر ہے. اپنا اجر پانے کے لیے پھر ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے آزاد ہوں.
बस सब नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और आइए आज हम जो हमें और मेल्स आई हैं उनकी तरफ चलते हैं और पास साहब से अब दूसरा सवाल लेते हैं। पास साहब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे जो आपसे मैं ज़रूर करना चाहूँगा, जो मेल में हमें आया है। तो जो अभी 21 दिसंबर को इंटरफेथ क्रिसमस डिनर जो पुरफज़ल कलीसिया के ज़ेर तमाम हुआ, उसमें शीमेल एसोसिएशन की जो सदर थी बॉबी अलमास साहिबा, वो भी आई हुई थी। और उसके अलावा वहाँ पर आपने एक जो अनाउंस किया कि आप उम्रा करवाएंगे किसी एक मुस्लिम को, तो आप क्या समझते हैं, ये क्या आपका ज़ाती फ़ैसला था जो आपने उम्रे का अनाउंस किया ये सब, तो क्या ये टीम का फ़ैसला था या कलीसिया का फ़ैसला था? इस पर ज़रूर आप मतलब हमारे नाज़रीन को भी इसका जवाब ज़रूर हमें दें। दानिश, इससे पहले कि मैं आपके पहले दूसरे सवाल का जवाब दूँ, जो आखिरी जुमला आपने बोला है वो इन्होंने कहा कि पूछा कि जी ये मैंने ऐलान किया है 21 दिसंबर को जो पुरफज़ल कलीसिया ने प्रोग्राम किया इंटरफेथ क्रिसमस डिनर पर कॉन्टिनेंटल रावलपिंडी में, वो एक अहम ऐलान मैंने किया। वो ये है कि हम अपने किसी मुस्लिम भाई को जो 40 साल से ज़ायद उसकी उम्र हो, 5 वक्त का नमाजी हो और जिस मस्जिद से उसका ताल्लुक़ हो, जिस आलिम दीन या ख़तीब के पीछे वो नमाज़ पढ़ते हैं, वो सर्टिफिकेट जारी करें। और इस तरह से 10 से 15 लोग हमारे पास होंगे और हम कुरानदाजी करेंगे और एक मुस्लिम भाई को हम उम्रा करवाना चाहते हैं। जो बात आपने टीम की वो भी मैं क्लियर कर दूं। पुरफज़ल कलीसिया की अहम बात जो है वो यही है कि पुरफज़ल कलीसिया नए अहद की इक़दार, न्यू टेस्टमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं अर्ली चर्च के जो थे, अमाल की किताब में जो हम नज़र में आती हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। और उसमें ना डेमोक्रेसी है ना डिक्टेटरशिप है। वहाँ थियोक्रेसी में नज़र आती है यीशु मसीह की तालीमात बाइख्तियार, जो शागिर्दों को इख्तियार ट्रांसफ़र हुआ है वो इख्तियार इस्तेमाल किया करते थे। और मैं बहैसियत फाउंडर चेयरमैन और सीनियर पास्टर इंचार्ज मैं पूरा इख्तियार रखता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि ये वो विज़न है जो यीशु की विज़न है। और हम अपनी टीम को और अपने चर्च को हमने पहले से ये सारी चीज़ें जो है उनके गोश गुजार की हुई हैं और चर्च जो है इस रोया को लेकर आगे बढ़ रहा है। और ये मेरा जब फैसला है तो मेरी टीम का फैसला है और पूरी कलीसिया का फैसला है। अब मैं आपके पहले सवाल की तरफ के शीमेल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट अलमास बॉबी साहबा को मैंने दावत दी। ये मेरी दिली ख्वाहिश होती है और ये मेरी प्रैक्टिस है और ये खुदा यीशु मसीह की चाहत और उनकी तालीम का हिस्सा भी है कि जो लोग रिजेक्ट किए हुए मुआशरे से, हमारे मुआशरे में हम लोगों को रिजेक्ट करते हैं अपनी निगाह में। और मैं ये समझता हूँ कि शीमेल एसोसिएशन की जो प्रेसिडेंट है अलमास बॉबी, वो अपने हकूक़ की जंग लड़ रही हैं। वो अपने तबके की जो उनकी बरादरी है, उनकी जो कम्युनिटी है, वो उनके राइट्स की बात करती हैं मुख्तलिफ चैनल्स पर जाकर। इसलिए मुझे अच्छा लगा कि मैं अपने प्रोग्राम में जहाँ हम अपने मुसलमान बहन भाइयों को क्रिसमस की दावत देते हैं, उस फेस्टिवल में, उस तकरीब में बुलाते हैं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यीशु मसीह के यौम विलादत का त्यौहार है। जब हम मुसलमान बहन भाइयों को बुलाते हैं वहाँ, इस बार हमने गुलाम अब्बास साहब को भी एज अ स्पेशल गेस्ट लाहौर से बुलाया। और चूँकि वो खुदा यीशु मसीह के लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत अंदाज से प्रस्तिश करते हैं, लेकिन इस बार हमने प्रस्तिश के लिए नहीं, उन्हें गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया। इसके साथ हमारे मेंबर पार्लियामेंट हमारे साथ थे, मिनिस्टर्स हमारे साथ थे और बहुत से आम लोग हमारे साथ थे। और मैं ये समझता हूँ कि ये हमने काविश की है पहली कि हमने ऐसे लोगों को जो मुआशरा जिन्हें रिजेक्ट करता है और बुरी निगाह से देखता है, हमने उनको इसलिए दावत दी कि हम उनसे प्यार करते हैं, इसलिए कि यीशु हर तबके से, हर शख्स से प्यार करता है। और यीशु की ये चाहत है और मेरी भी ये चाहत है और यीशु की ये तालीम है कि उन लोगों से हम प्यार करें ताकि वो यीशु की उस निजात को हासिल कर सकें। अब रही बात दूसरी कि हमने उम्रे की जो टिकट की बात की है, तो वो इसलिए की है कि हम प्रूव करना चाहते हैं। हम लफ्ज़ों में बातें नहीं करते, हम ज़ुबानी जमा खर्च नहीं करते, हम हमेशा जो कहते हैं वो करते हैं। हम जब ये कहते हैं कि पाकिस्तान से हमें प्यार है, पाकिस्तान है तो हमें पाकिस्तान की सलामती हमारी सलामती है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों से हम प्यार करते हैं, हम अपने पड़ोसियों को अपनी माने जानते और प्यार करते हैं। तो फिर मैं ये समझता हूँ कि मैंने और मेरी टीम ने हमने ये फैसला किया कि हम एक नया कदम उठाते हैं और ये है कि ये मज़हब की बात है और मज़हब पे ही तो लड़ाई झगड़े हैं। मज़हब जबकि मोहब्बत सुलह की बात करता है और लोग मज़हब पर ही तो लड़ रहे हैं। हमने पहला कदम इसलिए नाज़रीन उठाया, मेरे भाइयों इस बात को जानने की ज़रूरत है, हमने पहला कदम ये उठाया, हम एक मुसलमान भाई को
عمرہ کروائیں گے اس سال، اور اگلے سال خداوند نے اگر برکت دی اور فضل جو ہم پر ہوا ہے وہ جاری رہا اور یہ محبت کی شمع روشن رہی، اس امید کے ساتھ یسوع میں ہوتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ یہ شمع جو روشن کی گئی ہے امن کی اس ملک میں، ہم اسے جاری رکھیں گے تو پھر اور لوگ بھی بڑھ بھی سکتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوگی۔ ایک مسلمان بھائی کو عمرہ کرانے کی بات ہے، وہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نے زبانی جمع خرچ کرنے کی بجائے ہم نے عملی قدم اٹھایا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ بہت سے میرے مسیح اس بات کے خلاف بھی ہوں گے، شاید ان کے سر سے بھی یہ بات گزر جائے، انہیں سمجھ بھی نہ آئے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں۔ ہم وہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ مذہب کی بات ہے، اور مذہب جو ہے امن، محبت اور صلح کی بات کرتا ہے، لیکن آج اگر ہم لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں تو مذہبی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بہت سی جگہوں پر مذہبی انداز میں ہی تو جھگڑے ہوتے ہیں۔ اگر ہم معاف کر دیں، محبت کریں، برداشت کر لیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم نے اس لیے مذہبی انداز میں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نفرت کرتے ہیں، نہیں، مذہب جو ہے وہ تو ہمیں اچھائی کی طرف لے کر جاتا ہے، اچھا انسان بناتا ہے۔ تو ہم سمجھتے تھے کہ ہم اپنے وسائل میں رہتے ہوئے اس سال ایک مسلمان بھائی کو عمرہ کروا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے وطن سے پیار کرتے ہیں، اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے پیار کرتے ہیں، اپنے پڑوسیوں سے پیار کرتے ہیں، اس لیے یسوع ان سے پیار کرتا ہے۔ اور ہم نے دانش یہ قدم اٹھایا ہے اس امید کے ساتھ کہ یہ شمع جو محبت کی روشن کر رہی ہے پرفضل کلیسیا، یہ شمع جو ہے جلتی رہے گی۔ ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ کا ساتھ ہمیں چاہیے، آپ کی دعائیں ہمیں چاہیے، اور اگر آپ ہمارے لیے دعا کریں گے ہاتھ اٹھا کے تو پھر ہم اپنی منزل کو پا لیں گے۔ پاسٹر، بہت خوبصورتی سے آپ نے جو میل تھی ان کا آپ نے جواب دیا، اور آج پھر آپ نے ہمیں وقت دیا کہ ہم آپ سے جو اپنی ہماری میل تھی وہ ہم آپ سے شیئر کر سکتے ہیں، کوشچن اور ان کے جوابات لے سکتے ہیں۔ تو آپ کا پھر سے ایک بار شکریہ کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ بہت سے سوالات جو ہمارے پاس ہیں دوبارہ جب بھی آپ کو وقت ملا ہم ضرور آپ کے سامنے جائیں گے۔ ضرور تھا آج کا ایپیسوڈ جس میں ہم نے وہ سوالات جو آپ کی طرف سے ہمیں بھیجے گئے تھے ان کا ہم نے جواب دیا پاسٹر پرویز سہیل صاحب سے۔ اور اس پہ بھی اگر آپ کے کوئی بھی کسی قسم کا کویشچن ہو تو آپ ضرور ہمیں جو ہے فیس بک پہ فیڈ بیک دیجیے۔ فیس بک پہ آفیشیل پیج آپ جوائن کر سکتے ہیں میری نظر میں ود پاسٹر پرویز سہیل کا۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پہ بھی ہماری یہ ویڈیوز آپ ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی کسی قسم کا کوئی آپ کو سوال ہو تو آپ ضرور ہم سے پوچھ سکتے ہیں، تاکہ ہم پھر اس کا جواب پاسٹر پرویز سہیل صاحب سے لے سکیں۔ تو جو ای میل ایڈریس ہے وہ اس وقت اسکرین پہ آ رہا ہے، اور آپ ضرور اس پہ ہمیں فیڈ بیک دیجیے۔ میری نظر میں ود پاسٹر پرویز سہیل اس پروگرام کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اسی کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔